اگلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز کی جماعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے، جبکہ آج کل اگر امام مسجد میں 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو مقتدی حضرات شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور صرف شور پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی کو امام مقرر کر کے نماز با جماعت کروا دیتے ہیں۔ کیا مقتدیوں کا یہ عمل خلاف سنت ہے؟ نہیں، کوئی خلاف سنت نہیں، بالکل ٹھیک عمل ہے، اجماع ہو چکا ہے اس بات پہ۔ میں نے اجماع کی حجیت پہ مسئلہ 31 ریکارڈ کرایا تھا، اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اس کو تو چھوڑ دیں، پہلے مجھے بتائیں جو نماز کے ٹائم سیٹ کیے ہیں ہم نے، وہ تو امام مسجد کی مرضی سے ہوا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں گھڑیاں تھیں کہ ظہر 1 بجے ہوگی، جمعہ 1:30 بجے ہوگا، عصر کی نماز جو ہے وہ 4:30 ہوگی، یا نفیوں کی ہے تو 5:30 کی ہوگی، نہیں تھا نا۔ اذان ہوتی تھی اور لوگ مسجد کی طرف آتے تھے، تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا سنتوں کا، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو پہلے حصے پہ اجماع تو امام مسجد خود بھی مان رہا ہے کہ نماز کا ٹائم امام مسجد ہی اناؤنسمنٹ کرتا ہے نا کہ کل سے عشاء اتنے بجے ہوگی، تو ٹائم سیٹ کس نے کیے میں؟ امام مسجد نے۔ تو یہ امت نے کیوں ایکسیپٹ کیا؟ یہ اجماع امت ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس جماعت سے مراد کوئی تبلیغی جماعت یا جماعت اسلامی، یہ جماعتیں نہیں، اس سے مراد اجماع امت ہے۔ اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اسی کے تحت وہ کہتے ہیں نا میلاد اللہ کو بھی پسند ہے، جس طریقے سے ہم منا رہے ہیں اس میں سارے مسلمان صرف اسی کو ہی اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں جمعے پڑھائے جائیں یا پروگرام کیے جائیں۔ جھنڈیاں ڈھول ڈمکوں کو سارے مسلمان صحیح نہیں سمجھتے، لہٰذا اس پہ اجماع نہیں ہے، اجماع صرف پروگراموں پہ ہے، سارے مسلمان جسے اچھا سمجھے۔ ورنہ بریلویوں کے کاموں کو دیوبندی اچھا نہیں سمجھتے، دیوبندیوں کو بریلوی نہیں سمجھتے، اہل حدیث نہیں، سنی شیعہ آپس میں اختلاف ہے۔ ان حدیثوں کے تحت یہ اجماع ہے کہ جس مسجد میں نماز کا ٹائم فکس ہے وہاں پہ نماز کے وقت امام مسجد کا کام ہے کہ 5 منٹ پہلے پہنچے۔ اور تو تنخواہ لے رہا ہے اس کام کی، فری تو پڑھا نہیں رہا، فری پڑھا رہا ہے نہیں، پے لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، تو ٹائم پہ کیوں نہیں آتے؟ دفتر میں نوکری کرتے ہوئے ٹائم پہ نہیں جائیں گے؟ بالکل جاتا ہے۔ اور بیٹھے رہتے ہیں اجروں میں، بیٹھے رہتے ہیں کتنی دیر تک، انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں، اور وہ یہ ان کو بھی چسکا آتا ہے نا، لوگ ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں اور پیچھے سے امام صاحب پورے کر و فر کے ساتھ یوں چلتے ہوئے آئیں اور پھر ایک دم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی خلاف سنت ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں واقعی خلاف سنت ہے، اس میں تو وہ امام کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ پہ ہی کھڑا ہونا چاہیے تاکہ امام بھی اپنی اوقات میں رہے، امام کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا اس پہ بھی کلپ ہے کہ اقامت میں کس وقت کھڑا ہونا سنت ہے۔ تو اب امام مسجد اگر لیٹ آ رہا ہے تو نائب امام ہونا چاہیے جو ذمہ داری پوری کرے، ٹھیک ہے 1-2 منٹ انتظار کر رہے ہیں، مثلا اگر امام مسجد وضو کر رہا ہے اور وہاں 9 بجے جماعت ہے اور 9 پوری گھڑی ہو گئی ہے، تو اب یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک دم کسی کو کھڑا کر دیں، 2 منٹ بعد آ ہی جائے گا وہ، اس طرح کا تو انتظار کر لیں۔ لیکن ایک امام کا پتہ ہی نہیں، وہ یعنی 9:05 پہ بھی آ سکتا ہے اور جا کے 9:30 بھی آ سکتا ہے، تو امام کو خود بھی خیال کرنا چاہیے نا۔ تو اس طرح کی حدیثوں کی پلی نہ لیں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اور دوسرا میں ٹیکنیکلی آپ کو بتاؤں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو آپ بخاری مسلم کھول کے دیکھیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو آپ ہم میں سے ایسے اٹھ جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کے امام مسجد جب اذان ہوتی ہے 8:45 بجے تو اٹھ کے آ جائے کریں مسجد میں۔ آپ آدھی بات تو لے رہے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے، نبی علیہ السلام تو اذان ہوتے ہی آ بھی جاتے تھے نا، سنت پڑھ کے فوراً مسجد میں آ جاتے تھے، تو آپ بھی آ جائے کریں نا، آخری منٹ کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ پھر پوری بات لیں نا، تو ٹھیک ہے امام کا انتظار ہوگا۔ لیکن امام صاحب نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے، وہ ٹیوشنیں بناتے ہیں، اسی لیے پھر وہ ایک سلام جو ہے وہ دائیں طرف پھیرتے ہیں، دوسرا جوتیوں والی جگہ جب پہ پھر کے پھر موٹر سائیکل پکڑ کے اگلی ٹیوشن پہ چلے جاتے ہیں، چوپڑیاں نالے دو۔ تو اس میں مجرم اماموں کو ہی سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو اتنا دلیر کر دیا ہے کہ اب لوگ اماموں کا انتظار کوئی نہیں کرتے، چپ کر کے کسی کو آگے کھڑا کر دیتے۔ تو امام کا کام ہے کہ وہ نائب امام بھی رکھے، زیادہ شوق ہے ٹائم پہ آئے، ادروائز لیٹ ہو رہا ہے نائب امام آگے کھڑا ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ان کی جاگیر نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جس کو قرآن کا سنت کا علم ہے وہ آگے کھڑا ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امامت کی 4 شرائط بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1،
وہ امام بناؤ جو قرآن کا سب سے زیادہ علم جانتا ہے. اگر قرآن کے علم میں وہ برابر ہوں پھر جو سنت کا علم زیادہ جانتا ہے, سنت میں بھی برابر ہوں تو جس نے ہجرت پہلے کی ہے یعنی دین میں جو سینئر ہے اس میں بھی برابر ہوں, تو پھر جو عمر میں بڑا ہے وہ عمر چوتھے نمبر پہ آتی ہے, عمر چوتھے نمبر کے اوپر آتی ہے. پہلے 3 نمبروں پہ علم کی بات ہی ہو رہی ہے, تو اس میں تو ہو سکتا ہے مقتدی کئی ایسے علم والے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہوں, ان کو تجوید آتی ہے, کئی اماموں کو تجوید ہی نہیں آتی ہے. ویسے ان 4 کے بعد فقہ حنفی میں 2 اور شرائط بھی ہیں بڑی گندی گندی, ایک میں نے بیان نہیں کرنی, چھوڑ دیں, کہتے ہیں میں بزرگ ہوں, ہاں گندی گندی ہے, چھوڑ دیں, آگے چلیں. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز کا وقت 1:30 پر ہوتا ہے, لیکن مولانا حضرات اپنی تقاریر کو لمبا کرنے کے لیے اس کو 1 گھنٹہ 50 منٹ یا 2 بجے تک کر لیتے ہیں. کیا اسلام میں خطبہ حضرات کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہے؟ سر یہ معصومانہ سوال اپنے خطبہ سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں, مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے تو کہہ دیا نا کہ 1:30 والا 1:30 کراؤ تو وہ اگلی بار ہوتا ہے 2:30 کا کروا دیں, مجھ سے تو اتنا وہ چڑ کھاتے ہیں. یہ آپ لوگ کب تک گونگے شیطان بنے رہیں گے ان کے سامنے کہ ان کو نہیں کچھ پوچھیں گے؟ یعنی آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہوگا. میں نہیں کہتا ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ دیں, لیکن آپ گونگے شیطان نہ بنیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان, یہ آخری درجہ ہے ایمان کا, کمزور ترین درجہ ہے. یعنی اس میں ترغیب دلائے گی کہ کم از کم زبان سے ضرور روکو. وہ کہتے ہیں جی آپ جس اسٹیشن سے بات کریں پتہ لگ گیا. ہاں چلے وہ اسٹیشن والا معاملہ چھوڑ دیں, وہ آپ ان کو اسٹیشن صحیح مسلم کا بتائیں نا, میرا کیوں بتاتے ہیں؟ آپ صحیح مسلم کا بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غلط ہو رہا ہے یہ آپ کر رہے ہو. ہاں وہ آپ سے اب دلیل بنانے کے یہ غلط کیسے ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ ہم سے دلیل لے لیں. ویسے تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جی وہ نبی علیہ السلام جب تک مسجد نہیں آتے تھے صحابہ کرام انتظار کرتے رہتے تھے. تو یہ سر اس وقت تھا جب تک کہ مسجد میں نمازوں کی ٹائمنگ فکس نہیں تھی, اس وقت تک تو درست تھا, اور نبی علیہ السلام امام بھی تھے. اور نبی علیہ السلام سے آپ کیا توقع کریں گے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے اوپر دشواری ڈالتے ہوں گے کہ کبھی اذان ہوئی ہے تو آپ 2 گھنٹے بعد مسجد میں آ رہے ہیں اور کبھی 5 منٹ بعد آئیں؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا, چاہے وہ گھڑی پہ نہیں تھا لیکن اندازہ تھا. وہ اس وقت اندازہ پتہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ بخاری مسلم میں آپ کو حدیثہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام کی ختم سحری اور فجر کی جماعت میں 60 آیات کا وقفہ ہوتا تھا. یعنی ایک عام آدمی 60 آیات تلاوت کرتا ہے تو سر وہ دیکھ لیں 10-12 منٹ بنتے ہیں. ٹائم اس وقت بھی ہوتا تھا, تبھی تو یہ وقفہ تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک دفعہ 60 آیات کا ہوتا تھا اگلے دن 600 آیات کا ہوتا تھا. لیکن دلیل میں نے آپ کو دے دی. اچھا دوسرا, مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور قرآن پاک میں کئی آیات ہیں عہد پورا کرو, عہد کے بارے میں تم سے پوچھے. تو یہ عہد ہے نا, جب آپ نے کنسنسس کے ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جمعہ 1:30 بجے ہوگا, اگر آپ نے اس کو گھسیٹ کے 1:50 پہ لے کے جانا ہے تو آپ لکھیں گے 1:50 پہ ہوگا, تاکہ جو تقریر والے بیچارے پھنس جاتے ہیں آ کے وہ پھر آندہ سے 1:50 پہ آنا شروع کر دیں. بیسیکلی لوگ ان کی باتیں کو نہیں سنتے, ٹھیک ہے. اور لوگوں کا اب سورس آف نالج یوٹیوب بن چکا ہوا ہے. اب لوگ دین کو اس حوالے سے چیک کرتے ہیں کہ اتھینٹسٹی کہاں سے ملے. تو لوگ آئے ہوئے تنگ, پہلے بھی نہیں سنتے, اب تو بالکل نہیں سنتے. تو اس لیے لوگ ان کی اس حوالے سے چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. اب لوگ بڑے پریشان ہیں, اس کی وجہ سے یعنی یہ علماء حضرات پریشان ہیں. تو وہ علماء جو ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ 1:30 بجے جمعے کا ٹائم رکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں یار چلو اب 2-4 باتیں زبردستی ان کو سنا دیں, کرتے 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 وہ تقریر سنانے کو ہے. حالانکہ ان کو یہ بتا دیں کہ وہ جو 20 منٹ بیٹھا ہوتا ہے نا, تقریر نہیں سن رہا ہوتا, دل میں آپ کو گالی ہی نکال رہا ہوتا ہے. یار لوگ آفس سے ٹائم نکال کے آئے ہوتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کس کس مجبوری میں ٹائم نکال کے آتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا میں جب کبھی نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے پریشان ہوگی. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ بچے کی رونے کی آواز کی وجہ سے اپنی نماز چھوٹی کر دیتے تھے. نماز تو فرض ہے اور آپ اپنی کہانیاں لمبی کر دیتے. اور سر بخاری کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے فقیہ یعنی کسی بندے کا عالم
ہونے کی اور سمجھدار فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اور نماز لمبی. یہاں الٹ ہوتا ہے, مختصر نماز بالکل ٹنڈی اور خطبہ بہت لمبا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ خطبہ یہ 20 منٹ اوپر کر دیتے ہیں, اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں تو نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں پھر وہ, تاکہ لوگ کو بات نہ کریں. حالانکہ لوگوں نے بات کرنے والے لوگ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں, بات کرنی چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ سر یہ تھوڑا مہربانی کریں, ٹائم فکس کیا ہوا ہے, 1-2 بندوں کا گروپ بنائیں. اور میرا مشورہ ہوگا کہ کسی بڑے سفید داڑھی والے بندے کو ساتھ لے کے جائیں, جس کے سامنے کم از کم کوئی اس قسم کی آپ کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کرے. جوان آدمی کو تو دیکھ کے ویسے ہی ان کا خون کھولتا ہے, اور پہلا جملہ تو بولتے ہیں آپ کو اپنے سے بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لیکن آپ 60-65 سال کا کوئی سفید داڑھی والا لے کے جائیں گے نا, اس کو مولوی نہیں کہے گا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگ سنیں گے تو لوگ اس کو ہی برا کہیں گے. میں نے بھی جب اپنی مساجد کے خطبات تک کو بات پہنچانی ہوتی ہے تو کسی بابا جی کا, بابیانو اسی بھی من رہے لیکن زندہ بابیانو وہ بھی اس کام واسطے. تو یہ بابے بڑے کام کے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر, اور بابوں کو خطرہ نہیں ہوتا. لیکن جوان آدمی جائے گا تو اس کی تو وہ چمڑی اتار دیں گے, اور وہ اور طرح کی آپ کو کہانی, کبھی کچھ کرائیں گے کبھی کچھ کرائیں گے. یہ یاد رکھیے گا, امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ نمازوں کی ٹائمنگ فکس ہے مسجد میں, اور جب اجماع ہو جائے یہ دین کا حصہ ہے, یہ اجماع ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ پوری دنیا کے نماز کی ٹائم فکس کیے ہوئے ہیں کہ ظہر اتنے بجے ہوگی, اور وہ اذان کے بعد باقاعدہ انہوں نے سیٹ کر دیا نا. جس طرح کہ یہ اجماع ہو چکا ہے کہ قالین والی مسجد میں جوتیاں لے کے نہیں جانی, قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے. بخاری میں نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی, لیکن کس مسجد میں؟ مٹی والی پیوڈ مسجد میں. وہاں تو آلریڈی مٹی ہے, جس طرح ہم بھی جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں جوتیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اگر آپ یہ حدیث لے کے تو قالین والی مسجد میں آپ لے کے جوتیاں چلے جائیں اور آپ کے جی حدیث سے ثابت ہے, تو لوگ آپ کو کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. یہ پیوڈ مسجد کے لیے, قالین والی مسجد کے لیے تو نہیں ہے کہ تم اپنی وہ مٹی والی جوتیاں لے آؤ. مٹی والی جگہ پہ مٹی والی جوتیاں لے آؤ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اب اجماع ہو چکا ہے کہ جو قالین والی مسجد ہے اس کے اوپر جوتیاں لے کے نہیں آئیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی لادہ جوتی رکھی ہوئی ہو صاف ستھری, جیب میں ڈال کے لے آئیں, شاپنگ بیگ میں, جس کا تلوا صاف ہو. اور اگر آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے 80s میں جب تک یہ وائٹ ماربل اٹلی کا وہ وہاں پہ نہیں تھا تو طواف کعبہ میں لوگوں کے پاؤں جل جاتے تھے, لوگوں نے 2 جوتیاں رکھی ہوتی تھی. آپ 80s میں جن لوگوں نے حج کیا ان سے پوچھیں طواف کعبہ کے لیے وہ لادہ جوتی لے کے جاتے تھے. طواف ہو ہی نہیں سکتا تھا دن کے وقت. اب تو یہ سفید ماربل ہے نا, اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو یہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے, اور اس میں بھی جہاں پہ کالی پٹی لگی ہے نا وہاں آپ کا پاؤں آ جائے نا, لگتا ہے توے پہ پاؤں آ گیا. یہ چیک کر لیجئے گا. تو پہلے صاف ستھری اس اعتبار سے جوتیاں لوگ رکھتے تھے. اس وقت دیکھیں جب جوتیاں رکھتے تھے تو سب کو یہ مسئلہ بھی کلیئر تھا کہ جوتی میں نماز ہو جاتی ہے, جوتی میں طواف ہو جاتا ہے. اب کریں تو وہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. گستاخ نہیں ہے, سرکمسٹانسز بدل گئے. اب بھی اگر وہاں پہ ماربل ڈیفرنٹ ہو جائے تو اب بھی جوتی استعمال, نئی جوتی استعمال کریں. تو قالین والی مسجد میں اجماع ہو چکا ہے, ٹائمنگ سیٹ ہے, اور اس میں 2-4 منٹ انتظار کر لیں امام کے پروٹوکول میں. اس کے بعد کوئی ایک بندہ آگے کھڑے ہو کے امامت شروع کر دے, تو آپ دیکھیں اگلی نماز پہ جب ان کو مسجد چھننے کا خطرہ ہوگا نا, خود بخود ٹائم کے اوپر آیا کریں گے. ہم لوگ چونکہ بولتے نہیں ہیں, اس لیے علماء جو ہے نا وہ بے لگام ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں. اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور لوگ بیچارے آفس سے آدھے گھنٹے کے وقفے میں آئے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ ان مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں پہ ٹائم فکس ہوتا ہے. لوگ تو ان کی باتیں سننے ہی چھوڑ گئے ہیں اسی وجہ سے. اور یہ اس امام کے اندر سارے ننگے, سارے اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں لمبی لمبی, اور ایون وہ اپنی تقریروں میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لمبی تقریر نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں بس ایک ضروری بات تھی وہ میں کر لوں. کرتے کرتے وہ بھی 15-20 منٹ اوپر کر دیتے ہیں. تو ہم بولتے نہیں ہیں نا, اس لیے یہ سب کچھ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ نے یہ پوچھا تھا یہ غلط ہے, جی 100% غلط ہے, اجماع امت کے خلاف ہے. المرسل علاقے میں حدیث ہے, میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے, اور جس کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بری ہے. مسلمان سے مراد سارے مسلمان, اجماع امت. یہ نہیں ہے کہ بریلوی مسلمان یہ اچھا سمجھ رہے ہیں دیوبندی برا, تو وہ کہیں ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ ڈول ڈمکے کر رہے ہیں میلاد پہ. نہیں نا, سارے مسلمان, مثلا سارے مسلمان اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی شخصیت پہ بات ہونی چاہیے. اہل حدیث
محمد رسول اللہ کانفرنس کروا لیتے ہیں, دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کروا لیتے ہیں, اور بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کروا لیتے ہیں, شیعہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس کروا لیتے ہیں, کروا رہے سارے ہیں. یہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے. ہاں ایسا ہونا چاہیے. ایک اجماع ہماری وجہ سے بھی ہو گیا کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کا تھوڑا سا تذکرہ ہو ہی جائے. پہلے محرم کے مہینے میں یہ ہوتا تھا کہ اہل تشیع اہل بیت کا ذکر کرتے تھے اور سنی کہتے تھے ماتم حرام ہے. ہم نے اب وہ پوری پیراڈائم ہی شفٹ کر دیا ہے. ہماری ویڈیوز کی وجہ سے تو اب ماشاءاللہ پورا سال ہی محرم رہتا ہے. دیکھتے ہیں پورا سال محرم چلتا ہے, کیونکہ امام مہدی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو اب محرم ہی ہوگا نا. ہماری ویڈیوز کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ اب لوگ ڈر کی وجہ سے فضائل اہل بیت بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں جمعے کے خطبوں میں. اور لوگوں نے کہا یار 10 سال سے کہانیاں سن رہے ہیں, تمہارے کہنے میں ماتم کسی نے بند کوئی نہیں کرنا, تم ماتم کو چھوڑو, تم حسن و حسین کے کوئی فضائل بیان کرو. یار کیا کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. اب لوگ غدیر خم بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں, ایک پیراڈائم شفٹ ہونا شروع ہے. بلکہ بعض تو ایسے تھے جو فضائل یزید پہ جمعے پڑھایا کرتے تھے, اب ان کی عوام ان کے خلاف ہو گئی ہے. تو یہ بولنے کا نتیجہ ہوا ہے نا. یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی, و فیس بک دامت برکاتم عالیہ, و واٹس ایپ مدہ ذلہ, ان کی برکات ہیں. ٹھیک ہے, کسی بزرگ کی کوئی برکات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.